اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ پرانی قصے. کتاب کا نام، سبجیکٹ کیا ہے؟ تفسیر موضوعی. تو تفسیر موضوعی میں بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں جناب آدم کے قصے 7 کتنی جگہ پر ہیں. اور کیا سوال تھا؟ سوال کیا تھا؟ یہ رہا. درس کے شروع میں پھر پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال کیا تھا. سوال یہ تھا، پڑھو. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور آپ کی شان و منزلت کیا ہے. 2، قرآن مجید میں حضرت آدم کی توصیف یعنی ان کی صفت کس طرح سے بیان کی گئی ان کے بارے میں. تو حضرت آدم کی داستان کو جنت سے نکالے جانے اور زمین پر خلیفہ ہونے تک کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 7 جگہ پر، سورہ تقریباً کیا نہیں 7 جگہوں پر 7 سوروں میں بیان ہوا ہے. سورہ بقر، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ 7 میں موجود ہے. اور ہر بار ہر جگہ سورے میں الگ آپ کی زندگی کا ایک نیا رخ جو ہے اس میں ظاہر کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے. پہلے ہم نے قصے کی تشویر کشی جناب آدم کی کس سورہ کی پڑھی؟ سورہ بقر کی آیت نمبر 30 سے 39. پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں، پھر اس کے بعد سورہ حجر میں پڑھا، اس کے بعد سورہ اسراء میں، اس کے بعد اب ہم آج پڑھیں گے سورہ کہف میں جناب آدم کے قصے کی. یہی پڑھنا ہے، یہی پڑھ چکے تھے سورہ کہف کا. ہاں ٹھیک ہے. اس سورہ طٰہٰ میں جناب آدم کے قصے کی تصویر کشی، 6واں سورہ جس میں جناب آدم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے. اس سورے میں حضرت آدم علیہ السلام کی مخصوص جنت، جو جنت جس میں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا، وہ مخصوص جنت اور ابتدائی جو مقام اور محل تھا قیام کی خصوصیتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جہاں پہ جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنت تھی وہی جنت ہے جو قیامت میں ہے جنت؟ کیوں؟ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ جنت نہیں تھی؟ ہم فیہا خالدون. پہلی بات تو جس جنت کو ہم جانتے ہیں وہ جنت اعمال کے انجام دینے کے بعد جزا کے طور پہ ملے گی حساب کتاب کے بعد. تو کیا جناب آدم جس جنت میں گئے بغیر عمل تھا جو چلے گئے؟ وہ جنت نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جنت جو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ملے گی، جو جائے گا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہے گا. تو جناب آدم اگر وہ جنت وہی تھی تو پھر ہمیشہ کیوں نہیں رہے، آپ واپس دنیا میں کیوں آئے؟ دوسری بات یہ کہ جناب آدم کو تو آنا ہی دنیا میں تھا نا. جناب آدم کیا کہا تھا خدا نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جی زمین کے لیے بنایا تھا. تو بہرحال وہ جنت کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت نہیں، وہ جنت باغ کو بھی کہتے ہیں عربی میں، ایک باغ جس کی کچھ خصوصیات ہو جنت. اور یہ سنا ہے زمین و آسمان کے بیچ میں کوئی جگہ تھی یا کہیں ایسی جگہ تھی. بہرحال وہ جنت نہیں تھی، یہ جنت اسے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جنت جہاں پہ جناب آدم کو رکھا گیا تھا خلق کرنے کے بعد، اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ وہ سورہ طٰہٰ میں بیان کی گئی ہیں. کیا تھی اس کی خصوصیات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ یعنی شیطان آپ کا دشمن ہے، ولزوجک اور آپ کی زوجہ کا بھی، فلا یخرجنکما، یہ تو آپ دونوں کو نکال نہ دے، من الجنت، جنت سے، فتشقا، اگر ایسا ہوگا تو تم شقی ہو جاؤ گے، تم شقی ہو جاؤ گے، زحمت میں پڑ جاؤ گے. یعنی ان لکا الا تجوع فیہا ولا تعرا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں جنت میں جو تمہارا فائدہ کیا ہے جہاں یہاں رہو گے؟ فائدہ یہ ہے کہ نہ تم لا تجوع، تم بھوک نہیں لگے گی آپ کو، نہ بھوکے رہو گے فیہا اس جنت میں، ولا تعرا، نہ ہی برہنہ ننگے رہو گے. جی وَإِنَّ، کیا خصوصیت تھی اس جنت کی؟ وہاں بھوکے نہیں رہو گے اور برہنہ نہیں رہو گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یا نہ پیاسے رہو گے، ظمآن پیاسے کو کہتے ہیں، لا تظمأ، نہ تو پیاسے رہو گے اور نہ ہی
ولا تضحا، نہ ہی دھوپ کھاؤ گے، یہاں دھوپ نہیں ہوگی. صحیح ہے. آئیے یہ جناب آدم کا یہاں پہ سورہ. اب سورہ صاد میں حضرت آدم کے قصے کی تصویر کشی کیسے کی گئی ہے؟ اس سورے میں جناب آدم کا قصہ ایک دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے ذکر ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اولاد آدم علیہ السلام کو شیطان کے ہمیشہ جاری رہنے والے وسوسوں اور اس کے تلخ کڑوے نتائج سے باخبر کرنا. نتائج بہت خطرناک ہیں کہ، اور وہ شیطان کے وسوسے جو ہمیشہ جاری رہنے والے ہیں اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہیں، اس سے اولاد آدم کو یعنی انسانوں کو خبردار کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے، ہوا نبأ عظیم، یہ ایک عظیم خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے بچتے رہنا. یہ جنت و جہنم کی جو خبر ہے کیا ہے؟ نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، جنت اور جہنم والی خبر. تم اس سے اعراض کیے ہو، تم اس سے انتم عنہ، اس سے تم بچائے گئے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. مجھ پر کوئی وحی نہیں کی گئی مگر یہ کہ جو وحی میرے پاس یہ وحی کی گئی ہے کہ میں فقط تمہارے لیے نذیر ہوں، میں تمہیں وارننگ دینے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں. اذ قال، اے رسول یاد کیجئے، قال ربک، آپ کے رب نے کہا للملائکۃ، ملائکہ سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں مٹی سے انسان بشر خلق کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے لیے سجدے کے لیے. جی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ نے سجدہ کیا، سب کے سب نے، سب نے ملائکہ نے، الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کر. ابلیس استکبروا ولو کان من الکافرین، اس نے استکبار کیا کیونکہ وہ کافر. ٹھیک ہے. قالا یا ابلیس، تو اللہ نے کہا، قالا اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ لما خلقتو بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے ہاتھ ہیں جی. فرق یہی ہے، دوسرے مسلمان ان جیسی آیتوں کو دیکھ کے بہک جاتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا جسم بھی ہے. نہیں، یا ہاتھ سے طاقت کا کام ہوتا ہے، تو یہاں ہاتھ سے مراد قدرت و طاقت. اس کو میں نے اپنی قدرت و طاقت سے بنایا. استکبرتا، کہ تو نے استکبار کیا، استکبرتا، تو نے استکبار کیا، ہم کنت من العالین، تو اپنے عالین میں سے ہو گیا ہے، تو بڑا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. میں نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا تھا. تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ کرے؟ سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کس چیز نے روکا؟ تو بڑا ہو گیا. قالا، تو شیطان نے کیا کہا؟ قالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے نہیں کیا. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا. قالا، تو اللہ نے کہا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، تو راندے شدے ہے، بھگایا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے. وإن علیک لعنتی، اور تیرے اوپر میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت تک. قالا، تو شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، دیکھیے مانتا تھا، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، یوم بعث تک یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے. قال فانک من المنظرین، تو جا تجھے مہلت پانے والوں میں سے ہے، تو تجھے دی. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک یعنی قیامت تک. قال، تو اس شیطان نے کہا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینکم اجمعین، میں سب کو اغوا کر لوں گا، یعنی تیرے بندوں کو سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصون، تیرے صرف خالص مخلص بندوں کو چھوڑ کر کے ان پہ میرا قابو نہیں چلے گا. قال، تو اللہ نے کہا، فالحق والحق اقول. قال، کس نے کہا؟ یہ دیکھیں گے آگے جا کے. لأملأن جہنم، ہاں خدا نے کیا کہا؟ لأملأن جہنم منکا، اب میں یقیناً بھر دوں گا جہنم کو، منکا تجھ سے،
وَمِمَّن تَبِعَكَ، جو تیری اتباع کرے، منہم انسانوں میں سے، اجمعین، سب کے سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، میں جھجک بھی نہیں کروں گا. کبھی تو سوچتا ہو تو بہکا لے گا، اس کے بعد میں رحم کر لوں گا، تو بھی جائے گا اور تیرے پیر بھی کرے گا، سب کچھ جھونک دوں گا جہنم میں. صحیح ہے. تو اس میں کیا بیان کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے. آئیے کہہ دیجئے، نبی کہہ دیجئے کہ جنت و جہنم کی خبر بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو. مجھے کیا علم ہے، مجھے کیا علم ہو جی، علم ہوتا کہ عالم، مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی. میری طرف تو صرف یہ وہی آ جاتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں. نبی کہہ رہے ہیں انہیں یاد دلائیے، نبی انہیں یاد دلائیے کہ جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا، کافروں میں ہو گیا. تو خدا نے کہا ابلیس تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھ دست قدرت سے بنایا ہے. تو نے غرور کیا، اختیار کیا، یا تو واقعا بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے پیدا کیا. ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، نکالا ہوا ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے. اس نے کہا پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے. ارشاد ہوا کہ یقیناً تجھے مہلت دے دی گئی، مگر ایک معین وقت کے دن تک دی گئی ہے. جی اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنایا ہے. ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے کہ اور پھر حق یہ ہے، اور میں تو حق ہی کہتا ہوں، حق یہ ہے کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. اب ساتوں جو الگ الگ سوروں میں جناب آدم کا قصہ بیان ہوا ہے، داستان بیان ہوئی ہے، ان کو ساتوں رخوں کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں. کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہر سورے میں حضرت آدم کی داستان جی ایک رخ سے پیش کی گئی، ایک الگ رخ سے پیش کی گئی ہے. سب کو ایک ساتھ ملا کر آپ کی زندگی کو ملائیے سارے جگہوں کو جہاں سورے میں ذکر ہوئے، ایک جامع اور ہمگیر تصویر سامنے آ جاتی ہے جناب آدم کی، جس کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے. دیکھیے 7 جگہ میں پہلا، ہر جگہ ایک نئی مخلوق کا خلق ہونا جس کا نام آدم ہے، اس کی پیدائش کی خبر سورہ بقرہ میں. اس مخلوق کی خلقت کے ابتدائی عنصر کس چیز سے ابتدا میں اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں، وہ سورہ ہجر اور سورہ صاد میں. خدا کی طرف سے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم یہ ساروں سوروں میں بیان ہے. آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس کا انکار اور اس کے دلیل یہ بھی 7 سوروں میں. ابلیس کا جنت سے نکالا جانا اور آدم کو بہکانے کے لیے شیطان کا اعلان جنگ یہ بھی سب سوروں میں ہیں جو 7 اوپر بیان ہوئے. خداوند عالم کا آدم کو شیطانی وسوسوں سے خبر کرنا سورہ بقر، اعراف اور طٰہٰ میں، جناب آدم کو شیطان کے وسوسوں سے آگاہ کیا. آدم و حوا کو جنت میں ایک درخت سے منع کرنا یہ سورہ بقر اور سورہ اعراف میں. ابلیس کے فریب دینے کی وجہ سے حضرت آدم و حوا کا وہ منع کیا ہوا پھل کھا لینا یہ سورہ اعراف و طٰہٰ میں. خدا کی طرف سے حضرت آدم کی تنبیہ، ان کا توبہ کرنا اور ان کی توبہ کا قبول کر لیا جانا، اس اینگل سے بیان ہوا ہے ان کا واقعہ سورہ بقر، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ. حضرت آدم و حوا کا جنت سے نکلنا اور قیامت تک کے لیے ان کا زمین پر اترنا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور طٰہٰ تینوں میں ذکر ہوا ہے، 3 میں ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ قصہ حضرت آدم کے 10 اہم موڑ ہیں جن سے آپ کی داستان زندگی تشکیل پاتی ہے، جو کہ حق، سچائی اور حقیقت و واقعیت سے بھری ہوئی ہر طرح کی خرافات اور خیالی باتوں کو سو دور ہے. یہ قصے کے ہر رخ میں ایک نیا پیغام بھی دیا گیا ہے. یہ درس ختم ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید نے خلقت جناب آدم کی کیفیت اور زمین پر ان کے خلیفہ خدا ہونے کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ کیا ہے. حکم خدا سے ابلیس کی سرپیچی، حکم سے موڑ لینا، اس کی پیش کردہ دلیل بھی بیان کی گئی ہے. کیا دلیل پیش کی حکم نہ ماننے کی؟ ابلیس کا آدم و حوا کو دھوکہ دینا، ان کا منع شدہ پھل کھا لینا اور جنت سے نکال دیے جانے کو بھی پوری وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں قصہ جناب آدم کو کس رخ کو بیان کیا گیا ہے؟ ابھی 10 میں سے دیکھ لیجئے گا اس میں کہاں.
آدم کو سجدہ نہ کرنے پر ابلیس نے کیا دلیل پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من انا خیر منہ. سورہ اعراف میں جناب آدم کی زندگی کے کس رخ کو بیان کیا گیا ہے وہ دیکھ لیجیے گا. قرآن مجید میں حضرت آدم کے جنت کی صفت کیا تھی؟ نہ وہاں دھوپ لگے گی، نہ بھوکے رہو گے، نہ برہنہ بھی نہیں رہو گے، پیاسے بھی نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ